نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ میں آپ تمام احباب کو محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈاکٹر شائستہ سہیل ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس روحانی اور ایمانی تقریب سجانے پر وہ تمام ممبران جن کی کاوشوں سے یہ محفل سجی ہے ان کا بے حد مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی روحانیت ہم سب کو نصیب فرمائے اور آپ تمام احباب کو ربیع الاول بہت مبارک ہو۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے گزارش کروں گا فیصل محمود صاحب سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیے اور ہمارے قلوب و اذہان کو آیات ربانی سے روشن فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہو ہمارے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب میں گزارش کروں گا محترمہ ڈاکٹر شائستہ سہیل صاحبہ سے کہ آپ اپنے چند کلمات اس تقریب کے حوالے سے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل اور نہایت محترم ڈاکٹر انیس احمد، وائس چانسلر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، السلام علیکم۔ آپ سب کا یہاں چھوٹے نوٹس پہ آنے کا بے حد شکریہ۔ یہ ایک انتہایت متبرک محفل ہے اور اللہ پاک کی ذات نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے بے شمار ثواب لے کے اٹھیں گے اور اپنے آئندہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کے لیے پختہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں تھوڑی سی باتیں کرنے سے پہلے اپنے نہایت محترم پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ ہم آج بہت خوش نصیب ہیں کہ ان جیسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے جو کہ اس وقت کے پائے کے اسلامک اسکالر ہیں۔ میں ان کا انگریزی میں تھوڑا سا تعارف آپ سے کرواتی ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد از اے سوشل سائنٹسٹ آف انٹرنیشنل ریپیوٹ اینڈ فاؤنڈنگ وائس چانسلر آف رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ He carries a PhD from the Temple University, Pennsylvania, USA. He has held numerous academic leadership positions both nationally and internationally. He is former Vice President of International Islamic University, Islamabad, and founding Dean Faculty of Revealed Knowledge and Human Sciences, International University, Malaysia. He is former President and Secretary General of Association of Muslim Social Scientists, USA, and a Fellow of the University of Science, Malaysia. He writes on contemporary social, political, and cultural issues faced by the Muslim Ummah.
He has contributed articles in the Oxford Encyclopedia of the Modern Muslims World, New York, the Encyclopedia of Islam, Istanbul, Turkey, the Encyclopedia of Islamic Economy, London, and the Muslim World Book Review, UK, and other professional journals. And we should give him a big round of applause for such unique, distinguished achievements. So Honorable Chair, with your permission, میں اپنے تمام جو میرے HEC کے یہ کالیگز ہیں ان کو تھوڑی سی باتیں جو میں ان کے ساتھ عام طور پہ کرتی بھی رہتی ہوں جب میں آپ سے انڈیویجولی ملتی ہوں، تو آج ہم ایسے دن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس پہ ہم سب کو ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے سنت کوئی نہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ اپنانی ہے، کیونکہ یہ جو ہماری زندگی ہے جس میں ہم آئے ہیں یہ ہم ایک کمرہ امتحان میں ہیں. جب سے ہم 7, 8, 9, 10, 11 سال کے ہو جاتے ہیں اور ہوش سنبھال لیتے ہیں، اس کے بعد کسی کی 50, 60, 70, 80 سال کی ایک زندگی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہمارے رول ماڈل جو ہمیں اپناتے ہیں ہم بچپن سے ہی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین تھے، اور نبوت سے کئی سال پہلے جو قریش تھے اور جو کافر تھے جو بہت دیر تک کافر رہے، وہ بھی ان کے کردار کے بارے میں تعریفیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تو بورن مسلمز ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر نہایت رحم اور کرم کیا ہے، اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو زندگیاں ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہیں، چاہے وہ دفتر میں ہیں، نوکری پہ ہیں، بازار میں ہیں، ہمیں ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اور ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہم صبح کو اپنا ایک نیکیوں کا بیگ لے کے چلیں اور اس کے اندر ہم نیکیاں ڈالتے جائیں. صبح اٹھ کے جن کے والدین ہیں ان کو سلام کریں، بچوں سے محبت سے پیش آئیں. جو بچے ہیں جن کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی صبر اور تحمل کرنا چاہیے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنے پیارے بیبیز ہوتے ہیں اور ماں باپ جو ہیں وہ ان کو اتنے زور سے ڈانٹتے ہیں وہ سہم جاتے ہیں، اور وہ پھپھیوں اور خالاؤں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور دادیوں اور نانیوں کو، کیونکہ وہ ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں. تو یہ سب چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہمیں ملتی ہیں. وہ حضرت حسن اور حسین کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ نماز میں ہوتے تھے، سجدے میں رہتے تھے جب تک وہ ان کی پیٹھ پہ چڑھے رہیں. وہ ایسی خاتون کو جو ان پہ کوڑا پھینکتی تھیں وہ ایک دفعہ نہیں آئیں تو ان کے حال پتہ کرنے گئے. تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں ہم بہت صبر کریں، تحمل کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے کرامن کاتبین جو ہیں وہ ہمارا ہر وقت حساب لکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے سے پوچھا جائے گا. ہم میں سے کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی دیر اس دنیا میں رہنا ہے. تو ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کے اندر اتنے لیسنز ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن وہ لیسنز جو میں خود بہت جن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم سب کے گھر میں ملازم ہوتے ہیں، ماسیاں آتی ہیں، برتن دھونے والی، کپڑے دھونے والی. ہمیں چاہیے کہ ان کا حد سے زیادہ خیال رکھیں. آخری خطبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازموں کا اور اپنی عورتوں کا اور بیویوں کا خیال رکھنے کو کہا. تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خصوصی عمل کریں. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پہ مشکلیں آتی ہیں وہ آنی بند ہو جاتی ہیں. اتنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کا ملازم دن میں 70 دفعہ بھی کوئی آپ سے غلطی کرے تو اس کو معاف کر دیں، یعنی کہ ملازم غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو اگر کوئی غلطی کر دے تو ہمیں اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں چاہیے، بلکہ بہت احترام سے کہنا چاہیے بیٹا دوبارہ کہہ دے، نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کر لو. تو اس طرح دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے. ہمیں غصہ بھی نہیں آتا، ہمارا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، ہم سٹریس میں نہیں آتے اور پورا دن نہیں خراب ہو جاتا. ٹھیک ہے. میں کئی لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ بڑے غصے کی طبیعت کے ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے بہت جلدی کوچ کر جاتے ہیں، تو ان کو وہ ٹائم نہیں ملتا
کہ وہ جیسے میری عمر 60 سے اوپر ہو گئی ہے تو مجھے اب اتنا ٹائم ہے کہ میں عبادت کروں، میں توبہ کروں، اور انشاءاللہ دوزخ کی آگ سے ہم سب اپنے آپ کو نجات دلوا لیں۔ تو یہ 2-3 باتیں۔ ایک بات میں اور کہوں گی کہ میں آپ سب سے کہوں گی اس ادارے کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے بھی، کہ نماز ضرور پڑھا کریں۔ نماز سے آپ تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ آپ 5 وقت آپ اللہ پاک کے حضور جا کے اپنی ہر درخواست اللہ سے کر سکتے ہیں، اور کسی سے تو مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ اللہ سے مانگیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جس نے کام کرنا ہے وہ آپ کے دروازے پہ چلا آتا ہے۔ سنسیئرلی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو نماز اپنے پڑھیں اور اللہ کو یاد رکھیں۔ فارغ وقت ہو یا بیٹھے ہوئے ہیں تو لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، وہ کر لیا۔ تو باقی باتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر انیس کریں گے۔ اس کے علاوہ میں صرف آپ کو دفتر کے اس سے کہوں گی کہ اپنے دفتر میں بھی وقت کی پابندی، اور اپنا جو چیزیں ہیں، جو ہم پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں، ہمارے پہ جو ٹیکس پیئر کا منی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہمیں اپنے ذاتی پیسے سے بھی زیادہ اچھی طرح استعمال کرنا ہے۔ ہم اس کے دنیا میں بھی جواب دہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آڈٹ کتنا سخت ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخرت کا جو آڈٹ ہوگا وہ تو میں تو ہر وقت اللہ میاں سے توبہ کرتی ہوں۔ اور قرآن پاک جو ہے اس میں بار بار آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے اندر اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ اتنی اچھی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ سیکٹ وہ کہتا ہے، یہ سیکٹ وہ کہتا ہے، جبکہ سب باتیں اچھی ہیں تو ہمیں فالو کرنی چاہیے۔ ہم اپنی نماز، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، نماز پڑھیں، لوگوں کا خیال رکھیں، جو ہمارے سے لیس اینڈاؤڈ ہیں ان کے لیے کچھ کر دیں، تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیں۔ تو آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے جو 12 ربیع الاول تھا، جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور رحمت للعالمین کا لقب ان کو قرآن پاک میں دیا گیا ہے، یعنی کہ تمام عالموں کے لیے وہ رحمت ہے۔ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیز ہیں، یہ چابیاں ہیں اچھی زندگی گزارنے کی۔ تو بس میں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ سر آئی انوائٹ یو ٹو پلیز کم اینڈ سے یو ورڈس۔ تھینک یو سو مچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میڈم شائستہ سہیل صاحبہ، ایچ ایس سی کے انتہائی ذمہ داران جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، تمام حاضرین و حاضرات، میں آپ سب کو تہنیت و مبارکباد دیتا ہوں اس تقریب میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو قبول فرمائے اور اس محفل سے ہم کوئی چیز ساتھ لے کر کے اٹھیں۔ میڈم نے جو باتیں فرمائی ہیں میں نے بڑے غور سے سنی، اور مجھے معلوم یہ ہوا جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کا بڑا حصہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس چند لمحات کے عرصے میں صرف ایک سوال کے حوالے سے آپ سے چند باتیں عرض کروں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما اور ہادی مانتا ہے، اور سال میں کم از کم ایک مرتبہ ہم مختلف تقریبات کے ذریعے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام انتہائی بلند اور اعلیٰ ہے، اور آپ کے حوالے سے ہم کسی قسم کی بھی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے محبت کا فرض ادا کر دیا، اور اب باقی سارے کام جو ہیں ان کی بنیاد وہی رسوم و رواج ہوں، وہی ضابطے ہوں جو ہم نے معاشرے سے یا اپنے سابقہ فرما رواؤں سے سیکھے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ آزادی کے باوجود
ہم نے اپنے آپ کو آج تک ذہنی طور پر، علمی طور پر اس معاشرے کا، اس نظام کا غلام سمجھا ہوا ہے جو آج تک ہماری نگاہ میں ایک مثالی معاشرہ ہے۔ مجھے بتائیے، اگر ہم بات کرتے ہیں QC اسٹینڈرڈز کی، اگر ہم بات کرتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ کی، اگر ہم بات کرتے ہیں اسیسمنٹ کے طریقوں کی، تو ہمارے سامنے کیا معیار ہوتا ہے؟ جامعات کس چیز کے لیے دوڑ لگاتی ہیں کہ وہ ٹائمز کا ہو یا QC کا ہو یا کسی کا بھی ادارہ ہو جو ان کو اگر رینکنگ کر دیتا ہے تو سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا۔ گویا ہمارے سامنے آج تک اگر کوئی معیار ہے تو وہ مغرب کا معیار ہے، جب کہ ہم کہتے ہی ہیں کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک جو کام بھی کرتا ہے وہ تنہا اس کا اپنا کام نہیں ہوتا، اس میں بہت سے عوامل کا دخل ہوتا ہے، اور سب سے پہلا عنصر اس کے والدین ہیں۔ اگر ایک بچہ یا بچی جو ابھی بمشکل بول بھی نہیں سکتا، سال 1.5 سال کا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے رونے کے باوجود کوئی متوجہ نہیں ہو رہا، تو وہ نہ صرف یہ کہ زور سے روتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ ہاتھ پاؤں چلائے، کوئی چیز گرا دے، غصے کا اظہار کرے، اور اس وقت والدین دوڑتے ہیں جب کوئی چیز گر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ جو اس کا تجربہ ہے اپنے والدین کے بارے میں، یہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب اس میں شعور پیدا ہوتا ہے تو یہ جو ماضی کے تجربات ہیں وہ رنگ لاتے ہیں۔ آپ کبھی غور سے مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اپنے خاندان کے اندر اگر کوئی چچا یا ماموں یا بڑا بھائی بڑا اچھا اسپورٹس مین ہے تو بچے نہ صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کھیل میں حصہ لیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے بال بنائیں، اس طرح کے کپڑے پہنیں۔ اور ایسے ہی کسی بھی پروفیشن کے اندر اگر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا نام بل گیٹس ہے اور اس نے IT میں یا کسی اور شعبے میں بڑا کمر حاصل کیا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں بل گیٹ بنوں۔ ایک زمانہ تھا کہ موسیقاروں کی یہی آبگت ہوتی تھی اور لوگ چاہتے تھے کہ ان کے طرح کا لباس، ان کے سے بال ہوں، ان کی سی بات ہو۔ گویا ہر فرد کسی نہ کسی کو اپنا نمونہ یا رول ماڈل بناتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اگر ایک رول ماڈل کسی کا ہے جو اس کے خیال میں بہترین فرما روا ہے، حکمران ہے، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، یا کسی کا ماڈل ہے جو دنیا کا بہترین ساہوکار ہے، تجارتی شخص ہے، یا اس کا رول ماڈل ہے جو ایک بہت بڑا فلسفی ہے، یا اس کا موضوع ہے بہت بڑا شاعر ہے، یہ اس کا ماڈل ہے، تو ان تمام ماڈلوں کے اندر کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرما روا ہے اس کے اندر اخلاق بھی ہے؟ جو موسیقار ہے اس میں پابندی وقت بھی ہے؟ جو طبیب ہے اس کے اندر نرمی اور محبت بھی ہے؟ یا اس کی ایک خاصیت ہے جس کی بنا پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رول ماڈل؟ ہم جب یہ کہتے ہیں علیہ السلام اسوہ حسنہ فراہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان تمام پہلوؤں سے جو انسانوں کے لیے ضروری ہیں ایک ایسی مثال فراہم کی ہے جسے ہم نے اپنے جذبات کی بنا پر اور غلو کی بنا پر اتنے فاصلے پہ کر دیا ہے کہ ہماری ناقابل عمل بن گئی ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا ذہنی سانحہ ہے
ہم جتنی تعریف علیہ السلام کی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے اس لیے آپ نے تو یہ کام کر لیے، ہم ایک عام انسان ہیں، ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ وہ اسٹمبلنگ بلاک ہے، یہ وہ گرہ ہے جو ایک پردہ بیچ میں حائل کر دیتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک گناہ گار عام انسان ہوں، میں کہاں ایسا کر سکتا ہوں۔ قرآن کریم اس کا رد کرتا ہے، اور جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے علیہ السلام کے عمل میں تمہارے لیے ایک قابل عمل نمونہ فراہم کر دیا ہے۔ الفاظ بڑے واضح ہیں۔ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو قابل عمل ہو۔ اگلا لفظ جو ہے وہ حسنہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو متوازن ہے، حسین ہے، کامل ہے، جس میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی، یعنی ایسا اسوہ جو ہر لحاظ سے مکمل کہا جا سکتا ہے۔ اگر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے ہر عمل کو اختیار کر سکتے ہیں، اور میری محبت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ تو رسول ہی کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، تو بتائیے کون سچا ہے، میں یا قرآن کریم؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہم ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی رول ماڈل میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی چیز یہ کہ رول ماڈل وہ ہونا چاہیے جو مکمل ہو، جس کے اندر تمام پہلوؤں کی تکمیل ہو جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو مکمل دین کے ساتھ، مکمل ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس لیے آپ کا جو اسوہ ہے اس میں کوئی گوشہ خالی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو شخص بڑا اچھا بالر ہے، کیا اچھا وکٹ کیپر بھی ہوتا ہے؟ اچھا بیٹسمین بھی ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے نا۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ کامل، اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے معاف کرنے کا، عفو درگزر کا، اگر نمونہ دیکھنا ہے آپ کو تدبیر کا، مدبر ہونے کا، اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے چیزوں میں فرم ہونے کا، استقامت کا، اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے بہادری کا، شجاعت کا، اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے گریہ وزاری کا، جو نمونہ آپ کو دیکھنا ہو وہ یہاں پر مکمل طور پر موجود ہے، اور یہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس نمونے کے اندر ایک تاریخی صداقت ہے، یعنی جو چیز بھی آپ نے اختیار فرمائی ہے یا زبان مبارک سے فرمائی ہے، اس چیز کو ویسا کا ویسا ہی محفوظ کر لیا گیا، اس میں کوئی تبدیلی، اضافہ، کمی نہیں کی گئی۔ اگر رسول والسلام نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں کانوں تک اور باندھے ہیں ناف کے اوپر، سینے کے اوپر، تو وہی عمل ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، اور وہی تحریر آج تک موجود ہے، لکھا بھی یہی ہے، عمل بھی ہو رہا ہے۔ اگر حضرت والسلام نے کسی سے ملتے وقت چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور ہاتھ کے ساتھ گرم جوشی ہے مصافحے کے اندر، تو یہ چیز آج تک ویسی کی ویسی موجود ہے۔ تاریخیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی میتھولوجی نہیں ہے، اس میں کوئی قابل شبہ چیز نہیں ہے، بلکہ ہسٹوریکلی ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ۔ چنانچہ احادیث کا مجموعہ ہو یا سیرت پاک کا حوالہ ہو، وہاں پہ ہر وہ چیز تاریخی لحاظ سے موجود ہے کہ کس وقت کیا چیز آپ نے فرمائی، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کمی نہیں پائی جاتی۔ تیسری چیز یہ کہ وہ نمونہ قابل عمل ہو سکتا ہے جو علاقائیت یا مقامی اثرات کی قید سے آزاد ہو۔ آپ آج تک یہ کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ میں برٹش ٹی، یہ برٹش ٹی کون سی ہوتی ہے؟ یہ ٹویننگ کی ہوتی ہے
لپٹن کی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ گویا وہ وابستہ ہے ایک جگہ سے، ایک مقام سے، لیکن سیرت پاک کا کوئی پہلو بھی مقامات سے وابستہ نہیں ہے جہاں پہ آپ پیدا ہوئے یا آپ نے قیام فرمایا۔ یہ ہماری اپنی بھول ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص لمبی قمیص پہنتا ہے یا امامہ پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، وہ سنت کی پیروی کر رہا ہے، جو یہ نہیں پہنا پیروی نہیں کر رہا۔ سنت جس چیز کا نام ہے اسے قرآن کریم نے اور آپ نے خود واضح کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے لباس کے اندر دکھاوا نہ پایا جائے، تکبر نہ پایا جائے، وہ آپ کے جسم کو تحفظ دینے والا ہو، اس سے آپ کے حسن میں اضافہ ہو، اس سے آپ کے جسم کے اعضاء کے ابھار ظاہر نہ ہو۔ ان میں سے ہر چیز کو قرآن نے، سنت نے واضح کر دیا، اور کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ پیمائش ہو اور یہ کپڑا ہو، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہ ہو۔ گویا کہ یہاں پر بھی ہر ماحول، ہر جگہ کے لیے مثال قائم کر دی گئی۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جب تک میں لمبی قمیض ہی پہنوں گا سنت کی پیروی نہیں ہوگی۔ یہ جو مقامی اثرات سے آزاد ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جو کہتے ہیں اپنی کم فہمی کی بنا پر کہ یہ میرا سرائکی کلچر ہے، یہ بلوچی کلچر ہے، یہ سندھی کلچر ہے، پنجابی کلچر ہے، پشتون کلچر ہے، فلاں کلچر ہے، مجھے بتائیے ان سارے کلچروں میں پاکستان کا کلچر کہاں ہے؟ پاکستان کہاں پر ہے اس میں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں اور ساتھ میں آپ کا کلچر بلوچی ہے یا سرائکی ہے، پنجابی ہے، پشتون ہے، پاکستان کہاں ہے؟ اسلام وہ ثقافت دیتا ہے جو سب کے لیے مشترک ہے۔ چنانچہ ترکی کے کسی بھی گوشے سے لے کر کے اور بلوچستان تک اگر آپ سفر کریں تو جو لباس کی لوازمات ہیں کہ وہ شلوار ڈھیلی ڈھالی ہو، قمیض لمبی ہو، جسم ڈھکا ہوا ہو، یہ آپ کو مشترک ملتا ہے۔ اس میں یہ چیز کامن نہیں ہے کہ وہ سوت کا بنا ہوا ہے، ریشم کا بنا ہوا ہے، بلکہ یہ چیز کامن ہے کہ وہ کس طرح سے جسم کو ڈھانک رہا ہے، زینت دے رہا ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ ایک استعمال کر رہا ہے شیشے کے ٹکڑے اور ایک استعمال نہیں کر رہا لباس کے اوپر۔ یہ اس کی پہچان نہیں ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جسم کو جیسا اسلام چاہتا ہے اس طرح سے کمفرٹ دے رہا ہے، کمفرٹ دے رہا۔ تو گویا کہ رضا اسلام کی سنت مقام سے آزاد ہے۔ یہ عربین کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی ثقافت ہے جو قرآن نے دی ہے، سیرت پاک نے دی ہے، جو دنیا کے ہر گوشے کے اندر گئی ہے اور وہاں جا کر اس نے تبدیلی پیدا کی ہے۔ اگلی چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ رول ماڈل وہ ہونا چاہیے جو آسان ہو۔ قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے الدین و یسر، تمہارے دین کو آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا رسول والسلام کوئی ایسا عمل کریں جو مشکل ہو۔ آپ بتائیے ہمارے جمعے کے خطبے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز پڑھاتے میں آپ کا دل چاہے کہ آپ لمبی تلاوت کریں اور کسی بچے کی آواز آئے تو کیا ہم تلاوت چھوٹی کر دیتے ہیں؟ نہیں۔ خادم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل رحم، محبت، جذبات سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ نماز کو آسان کرنے کے لیے اگر نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو اس ماں کے خیال سے جو پریشان ہوگی اپنے بچے کے لیے نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ یہ نماز کو آسان بنانا، مشکل بنانا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سے مذاہب نے نیکی اس کو قرار دیا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کے جنگل میں جائیے، دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیے، گھٹنوں تک پانی کے اندر،
کسی پہاڑی علاقے میں برف کے پانی کے اندر 6 گھنٹے کھڑے رہیے اور فلاں نام پکارتے رہیے، آپ کو تقویٰ اور نیکی مل جائے گی۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے زندگی کو آسان بنایا۔ گویا رول ماڈل وہ ہو جس میں کہ آسانی اور سہولت پائی جاتی ہے۔ اور آخری چیز یہ، رول ماڈل وہ ہونا چاہیے جس کو اگر کیا جائے تو ایک شخص توازن اور حسن کو اختیار کر سکے، جس میں ایکسٹریم نہ ہو۔ اگر ایک مونک، وہ بدھسٹ مونک ہو یا کوئی عیسائی مونک ہو، وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنتا ہو یا براؤن پہنتا ہو یا سفید پہنتا ہو، اور وہ اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ وہ ساری عمر شادی بھی نہیں کرے گا اور وہ غذا کے اندر صرف فلاں چیز استعمال کرے گا، باقی نہیں کھائے گا ورنہ اس کا دین خراب ہو جائے گا، کیا یہ نمونہ قابل عمل ہو سکتا ہے؟ رسالۃ والسلام کہتے ہیں مبارکہ کی خوبی یہ ہے کہ نہ صرف اس میں آسانی ہے بلکہ اس میں وہ توازن ہے، اور رب کریم اس توازن کو خود چاہتے ہیں برقرار رکھنا۔ قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ آپ جو بعض اوقات رات بھر اللہ کی یاد میں نماز میں کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ رات کا کچھ حصہ، نصف، اس سے کم یا کچھ زیادہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کے اندر بھی توازن، گفتگو میں توازن، غذا میں توازن، نگاہ میں توازن، یہ وہ پہلو ہیں 5 جن کو اگر سوچا جائے تو دنیا میں کسی اور رول ماڈل میں نہیں ہو سکتے، اور اس بنا پہ یہ اسوہ حسنہ رول ماڈل ہمارے لیے نمونہ فراہم کرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اگر اردو کی کتاب کے اندر سیدہ خدیجہ کے بارے میں کوئی چیز لکھی ہوئی تھی یا کسی سائنس کی کتاب کے اندر کسی مسلمان سائنسداں کا ذکر تھا تو ہم نے یہ کہا یہ تو بلونگ کرتا ہے اسلامیات کے اندر۔ چنانچہ آپ کی تاریخ میں یہ دور پرانا نہیں ہے، تازہ دور ہے، جس میں نصابات کے اندر سے وہ سب چیزیں خارج کی گئیں جو بعض لوگوں کا خیال ہے مذہبی ہیں۔ اسلام جس چیز کا نام ہے وہ اپنے آپ کو دین کہتا ہے، مذہب نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مکمل نظام حیات ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ محض اتوار کو، جمعے کو یا ہفتے کو اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ اس لیے جو چیز علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائی ہے وہ نہ صرف آسان ہے، نہ صرف مکمل ہے، نہ صرف حسین و متوازن ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ کی آیت مبارکہ کو عقیدت کے غلافوں میں لپیٹ کر کے اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ اس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ ہماری زندگی میں ایک تقسیم واقع ہو چکی ہے۔ وہ تقسیم آپ کے ذہن کے خانوں کے اندر ہے، وہ تقسیم ہے دین و دنیا کی، کہ فلاں کام دین کے ہیں، فلاں دنیا کے ہیں۔ دین کا کام یہ ہے کہ میں سال میں 3 عمریں کر لوں، دنیا کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنی دولت لمیٹ سکتا ہوں سمیٹوں، جس ذرائع سے چاہوں حاصل کروں، کیونکہ یہ تو نارم ہے، تو قاعدہ ہے۔ اگر کاروبار کرنا ہے تو سودی رقم پہ کاروبار کروں، اس کے بعد کاروبار کیسے ہوگا؟ اس ملک کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں جنہوں نے سود کے بغیر نہ 1 ٹکا دیا ہے نہ لیا ہے، اور ان کے انڈسٹریل امپیکٹ ملک کے اندر پایا جاتا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا،
ان کے فرٹیلائزرز ہیں, ان کے کیمیکلز ہیں, ان کے فوڈ مٹیریل ہیں ایک ادارے کے, اور اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ انہوں نے سود پہ نہ پیسہ لیا نہ دیا کسی. جس وقت ہم نے یونیورسٹی قائم کی ہے رفاع کی, تو پہلی BOG کی میٹنگ کے اندر یہ بات میں نے پروپوز کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انڈاؤمنٹ فنڈ ہے اس کو ہم کسی بینک میں نہ رکھیں بلکہ ہم اسے انویسٹ کریں. تو اس میں جو سرکاری نمائندے پائے جاتے تھے انہوں نے کہا نہیں, یہ تو آپ نہیں کر سکتے. میرا جواب یہ تھا کہ یہ ہمارا بورڈ آف گورنرز جو ہے یہ ایکٹ کے روح سے اتھارٹی ہے اس یونیورسٹی کے لیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے کو سود میں شامل نہیں کرنا چاہتے. چنانچہ ہم نے ریزولوشن پاس کیا بورڈ آف گورنرز کے اندر اسی میٹنگ کے اندر, اور جو انڈاؤمنٹ کی رقم تھی اس کو ہم نے انویسٹ کیا راس الخیمہ کے اندر, جہاں پہ ہمارا ڈینٹل ہاسپٹل اور کالج ہے, اور شاید یہ واحد ادارہ ہے پاکستانی جامعات کا جو پروفیشنل ایریا کے اندر GEC کی ہیلتھ کاؤنسل سے, امریکن ڈینٹل ایسوسیشن سے سرٹیفائڈ ادارہ ہے, اور وہ ہمیں اب اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارا وداؤٹ انٹرسٹ. کیوں نہیں ہو سکتا کہ ملک میں یونیورسٹیاں انڈاؤمنٹس قائم کریں اپنے اپنے بغیر سود کے, اور بچیں اس برائی سے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اصول لیتا ہے یا دیتا ہے, اللہ رسول اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں, جنگ کا اعلان کرتے ہیں. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ سیرت پاک کے اندر وہ آسانیاں ہیں جن کو اگر آدمی چاہے اختیار کر سکتا ہے. صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس عقیدت کو جو ہم نے ذہن پہ طاری کی ہوئی ہے اس سے نکل کر کے اس کی عملیت کو, اس کے انسانوں کے لیے مفید ہونے کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آخری گزارش یہ کہ ہم نے ایک ظلم یہ بھی کیا ہے سیرت پاک کے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ بھی, کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے اور ہمارے رسول ہیں. قرآن کہتا ہے یہ تمام عالموں کے لیے رحمت. قرآن کہتا ہے کہ میں سب انسانوں کے لیے ہدایت ہوں. ہم کہتے ہیں نہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر قرآن کریم یہ کہتا ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں کہ چوری ایک بہت بری چیز ہے اور چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ چوری کی ہے اس نے, اف اٹ از اسٹیبلشڈ. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور کسی پہ الزام لگانا جو ہمارے یہاں کا عام مشغلہ ہے, ہمارے جو TV چینلز ہیں اس کے بہت ماہر ہیں, جس کو جب چاہیں وہ بدنام کر دیں, خوشنام کر دیں. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی جو افواہیں ہیں اسے آپ سینسر کریں, اس کے اوپر آپ لیگل پنشمنٹ نافذ کریں, یہ شریعت اسی کا نام ہے نا. اگر قرآن یہ کہتا ہے کسی کو قتل کرتا ہے کوئی, تو اگر مقتول کے ورثاء چاہتے ہیں اس کو معاف کر دیں, اس سے معاوضہ لے لیں, یا اسٹیٹ اسے ایگزیکیوٹ کرے اس کے اسٹیبلش ہونے کے, اس کا نام شریعت ہے نا. مجھے بتائیے کیا یہ بات عقلی طور پہ مناسب ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ اس ملک کی مسلمان آبادی سچ بھی بولے, چوری بھی نہ کرے, قتل نہ کرے, دھاندلی نہ کرے, کیونکہ یہ شریعت کہتی ہے, لیکن جو یہاں پہ غیر مسلم پائے جاتے ہیں وہ شوق سے چوری کریں, شوق سے وہ لوگوں کے عزت پہ الفاظ اچھالیں, کیونکہ شریعت تو ہمارے لیے, ان کے تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں بات. شریعت belongs to us, not to them. کیا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت بھی جسے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہے, اس کا ہر حکم تمام انسانوں کی صحت, تحفظ, عزت کا ضامن ہے. لیکن ہم نے اپنی تنگ نظری کی بنا پر کہ یہ ہمارا رسول ہے, ہماری کتاب ہے, ہماری شریعت ہے, اس کو نیرو ڈاؤن کر کے محدود کر دیا ہے, جبکہ یہ رسول بھی تمام انسانوں کے لیے ہے, کتاب بھی انسانوں کے لیے ہے,
اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے کہ ہمارے اپنے عمل سے یہ پیغام دنیا میں پہنچے، اس وقت تک محض زبانی بات کرنا کافی نہیں ہو سکتا۔ میں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک بغیر کسی رکاوٹ کے اختیار کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد۔ یہ سیرت پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اللہ بھروسہ کیا، اس نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے ہمیشہ صدق کو، سچائی کو اختیار فرمایا اور اس کی کامیابی ہوئی۔ خود قرآن نے کہہ دیا کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے پوری حیات مبارکہ کے اندر کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، رحم دلی، عفو درگزر، یہ آپ کا سیرت کا پیغام ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ آپ نے ہر معاملے میں استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ ہمارے ہاں اگر مہنگائی 2 ٹکے بڑھ جاتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حالات ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں ہم کس طرح سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پیشنس کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اور اگلی چیز یہ کہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ حیا کا مجسمہ ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف جسم کا ڈھانکنا بلکہ زبان کا استعمال، زبان سے وہ الفاظ ادا نہ ہوں جو کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا جو بےہودگی کا اظہار کرتے ہیں۔ نگاہ کا معاملہ کہ آپ کس چیز کو دیکھیں اس چیز کو نہ دیکھیں۔ اپنے معاملات کے اندر ڈگنیٹی اور وہ کردار جس میں کسی کے آگے آپ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ حیا کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آپ میں شرم ہو، بلکہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو حیا آئے کسی کا ہاتھ پھیلاتے ہوئے، جبکہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ کیا ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ لیکن کیا ہم نے ان چیزوں کو اپنے کارٹونوں کے ذریعے جو ہمارے بچے دیکھ دیکھ کے پلتے ہیں، کیا ہم نے ان میں سے کسی چیز کو پوسٹرز کے ذریعے، سلوگنز کے ذریعے، کتابوں کے اندر خوبصورتی کے ساتھ ان پر کوئی کہانی، کوئی واقعہ درج کر کے بچوں کے ذہن میں ڈالا آج تک؟ یا ہم کہتے ہیں یہ سارا کام مولویوں کا ہے، ہمارا کوئی اس سے غرض نہیں، یہ مذہبی لوگوں کا کام ہے۔ تعلیم نام ہی اس چیز کا ہے کہ اگر آپ کسی میں کردار نہیں پیدا کرتے، شخصیت نہیں پیدا کرتے، تو وہ تعلیم ناکارہ ہے، بیکار ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن ترقی دے دے گی، جہاں پہ ٹیکنالوجی ہے وہاں کا کرائم ریٹ دیکھیے، وہاں کی سوئسائڈ دیکھیے، وہاں پہ ریپ دیکھیے، مگنگ دیکھیے۔ میں نے 12 سال پڑھایا ہے امریکہ کی جامعات کے اندر، مجھے حالات اندر سے معلوم ہے، باہر سے نہیں معلوم۔ مجھے معلوم ہے کہ کوسٹ ٹو کوسٹ کس شہر میں کیا حالات ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے، صرف یہ دیکھتے ہیں اسپیگٹی ہائی ویز ہیں، فلاں چیز ہے، فلاں ترقی ہے۔ تو جب تک ہمارے گھروں کے اندر، اداروں کے اندر یہ صفات جو میں نے آپ سے ابھی تذکرہ کیا ہے، یہ ہم میں سہج اختیار نہیں کرے گا، کرپشن، سیاسی بدمعاملگی ہونی چاہیے۔ اگر اس کو روکنا ہے اور دور کرنا ہے تو صرف ایک ذریعہ ہے کہ ان ڈویبل کاموں میں سے جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، آپ روزانہ ایک چیز سے آغاز کیجئے کہ میں آج جھوٹ نہیں بولوں گا، نیکسٹ ڈے آپ کہیے کہ میں آج کسی کے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، نیکسٹ ڈے آپ کہیے میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں گا، نیکی کے ساتھ، وہ نیبر ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو۔ اگر آپ اس طرح سے محض
ایک مہینے 30 اچھائیوں کو اختیار کر لیں تو آپ کو یہ ملک جو اللہ نے بطور تحفے کے آپ کو دیا ہے اس کی شکل بدلتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ایک بالکل نئی زمین بن جائے گی. میری دعا ہے تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم سیرت پاک کو محض نعتوں کے ذریعے، محض تعریف کے ذریعے نہیں، بلکہ ان پہلوؤں کے ذریعے جو ڈوئبل ہیں اور بڑے آسان ہیں اختیار کر کے اپنی قومی زندگی کو پرمعنی بنائیں. واحد رب العالمین بے انتہا شکریہ. بہت شکریہ. اب سلسلہ نعت خوانی کی طرف لے کر چلتے ہیں، تو دروشی پڑھ لیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اور ایک تیرا نام میں وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی سینہ میں سے راحت ہوگی. اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، خلد میں بسے وہی جا سکتا ہے، خلد میں بسے وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. اور میرا دام تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، میرا دام تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی. اب میں گزارش کروں گا صدر محفل مہمان خصوصی ہماری خصوصی شرکت پر تشریف لائے
ڈاکٹر پروفیسر انیس صاحب سے کہ آپ کو ایک اعزازی شیلڈ میڈم سے پیش کی جائے گی. آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھرپور استقبال کیجیے اور ڈاکٹر صاحب کو یاد رہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں تشریف لائے تھے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بہت قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا اور شارٹ نوٹس پہ آپ HSC تشریف لائے. جزاک اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزارش کروں گا. HRD سے تشریف لائی ہیں محترمہ ساجدہ نسیم صاحبہ سے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیجیے. کل بہت شارٹ نوٹس پہ آرڈرز ہوئے تو یہ بہت ہمارے پروفیشنل نعت خوان نہیں ہیں، لیکن کولیگس نے بہت تیاری کی ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ حوصلہ افزائی کیجیے گا، سبحان اللہ کی صدائیں آتی رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و علماء بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و علماء بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ،
اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے۔ ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا۔ آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سرکار کی آمد تو مرحبا کی ایک صدا آپ کی طرف سے بھی آنی چاہیے تاکہ آپ کی بھی حاضری لگ جائے۔ سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں، اکیڈیمکس ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں سجاد حیدر صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیے اور نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ اور تلا تم خیز ہے دریا، بور میں ہے
میری کشتی سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ تلا تم خیز ہے دریا بنور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ اور تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہیں میری آنکھیں تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہیں میری آنکھیں بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ اور دم آخر ذرا سام پر اتنا کرم کرنا دم آخر ذرا سام پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ طیبہ سے بچھڑنا کسی عاشق سے پوچھیے طیبہ سے بچھڑنا کسی عاشق سے پوچھیے ایسا ہے جیسے جاں بدن سے نکل گئی HRD سے تعلق رکھتی شبانہ کوثر سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیے اور میں اپنے نعتخوانوں سے گزارش کروں گا 2 سے 3 اشعار کی حاضری پیش کیجیے اور وقت کا خیال رکھیے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو کا
قاصد رب کو، روشنی غار ہرا کی مل گئی پردے شب کو، روشنی غار ہرا کی مل گئی پردے شب کو، آج سے حکم بارش نجم و قمر ہے، آج سے حکم سحر ہے، رات کو رات نہ کہنا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، آئے سرکار مدینہ، دل نے پائی ہیں مرادیں ان کی راہوں کو سجا دے، دل نے پائی ہیں مرادیں ان کی راہوں کو سجا دے، گل بچھائے ہیں صبا نے آؤ ہم آنکھیں بچھا دیں، گل بچھائے ہیں صبا نے آؤ ہم آنکھیں بچھا دیں، چاند اترا ہے لیے تاج منزنی آتے وداع، آج چاند اترا ہے لیے تاج منزنی آتے وداع، آج وجب شکر علینا، طلع البدر 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 علینا۔ اب میں گزارش کروں گا HRD سے ہی تعلق رکھتی ہیں سویرا اکبر کہ آپ تشریف لائیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کیجیے۔ الرحمن الرحیم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہاں ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، 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 مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، 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 تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا
مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ دو ثنا خان کی حاضری رہتی ہے اور مختصر وقت کے لیے میں ان کو اسٹیج پر بلاؤں گا۔ اٹیسٹیشن سے تعلق رکھتے ہیں عمر خورشید کیانی صاحب کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیے، نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ قیامت آئے گی کب کو علم ہے سرور، قیامت آئے گی کب کو علم ہے سرور، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں۔ چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ہوتی اگر نیاب کی
چوکھٹ مجھے نصیب ہوتی اگر نیاب کی، چوکھٹ مجھے نصیب آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں۔ مقطع اور ہوتا عہد کی جنگ میں، اور ہوتا عہد کی جنگ میں فیصل اگر شریک، ہوتا عہد کی جنگ میں فیصل اگر شریک، خود کو نہ ان کی ڈال بناتا کہاں کہاں، خود کو نہ ان کی ڈال بناتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا۔ جزاک اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائی رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ گزارش کروں گا میڈم سے کہ آپ اپنے دستے مبارک سے نعت خوان جو ہیں ان کو اعزازی شیلڈ سرٹیفکیٹ پیش کیجیے، اور میں گزارش کروں گا ایڈوائزر ایکیڈیمکس رضا چوہان صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیے، اور سر اویس صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیے۔ اور سروسز ڈویژن کے لیے تالیاں۔ مجھے بھی شکریہ ادا کرنا ہے میرے خیال میں میم کا سب سے زیادہ، کہ انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے رہنمائی کی، اور یہ ایک اچھی روایت ہے جسے ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسی دفتر کے اندر کس کس قسم کے نعت خواں اور ٹیلنٹ موجود ہے، تو میں تمام ساتھیوں کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوصی ڈاکٹر شائستہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کے بارے میں سوچا، اور انہی کی سوچ کی وجہ سے آج ہم سب اکٹھے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ گزارش کروں گا محترمہ ساجدہ نسیم کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیے۔ آپ کے لیے سرٹیفکیٹ اور ایک تحفہ ہے میڈم کی طرف سے۔ عمر خورشید کیانی صاحب، شبانہ کوثر، سجاد حیدر، بہت خوبصورت نعت آپ نے پیش کی۔
سویرا اکبر، اور آخر میں جنہوں نے نعت پیش کی فیصل محمود، اور انہوں نے یہ خود نعت لکھی ہے. اور سب سے آخر میں اپنے کمپیئر کو عدنان سلیمان جو بہت ہی خوبصورت انداز میں کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اپنا سرٹیفکیٹ تسلیم کریں. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. باہر چائے کا بندوبست کیا ہوا ہے. جی.